چلیے شروع کیجیے. Bismillahirrahmanirrahim. ہاں. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulil Kareem. Amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'an Majid wal Furqan Hamid. چلیے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. میں نے آپ کے سامنے ایک پوری سورت تلاوت کرتی ہے. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے نبی کہہ دو کہ اللہ بے نیاز ہے، وہ نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا اور کوئی اس کا ہمسر نہیں. کیا یہ حقیقت نہیں ہے جب ہم تاروں بھرے آسمان، چوڑے چکرے زمین تھا سمندر اور اونچے پہاڑ دیکھتے ہیں تو بے سانتا خیال آتا ہے کہ ان کا کوئی خالق ہے جسے کسی کی تعاون کی ضرورت نہیں، جو سارے جہاں سے بے نیاز ہے، کسی کا احسان مند نہیں، وہ جو چاہے کرتا ہے، اسے کوئی روکنے والا نہیں. کیوں نہ کہ اگر کوئی روکنے والا ہوتا تو دنیا کا نظام اچھے سے لو کان فیہما عالیۃ الی اللہ لفسدتا. اگر دونوں میں یعنی زمین و آسمان میں اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہوتا تو وہ دونوں ٹوٹ جاتے. جب کسی ملک میں دو بادشاہ نہیں رہ سکتے، کسی ادارہ میں کئی صدر نہیں ہو سکتے، تو بھلا اس عجیب کائنات کا کئی حاکم کیسے؟ بے شک بے شک ماشاء اللہ. ایسے تعجب ہے ان لوگوں پر جو سارے جہاں کے کئی صدر مانتے ہیں. کوئی باپ بیٹا روح القدس کی نظر تراشے ہوئے ہیں، کوئی ہزار دیوی اور دیوتاؤں کو پرمیشور کا ساتھی بناتے ہیں. بڑی افسوس کی بات ہے دوستو، لوگ انہیں بیوقوف کہتے ہوئے چاہتے ہیں. بہت خوب ماشاء اللہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک نیند میں سوئے ہوئے تھے. تبھی اللہ نے فرمایا اے ابراہیم تم قربانی کرو، اللہ کی راہ میں قربانی کرو. تبھی ابراہیم علیہ السلام کی نیند کھل گئی. پھر ابراہیم علیہ السلام نے صبح ہوتے ہی 100 اونٹ قربان کر دیے. پھر دوسری رات وہی آواز آئی کہ اے ابراہیم قربانی کرو. پھر صبح ہو کر کے ابراہیم علیہ السلام نے پھر 100 اونٹ قربان کر دیے. پھر تیسری رات جب تیسری رات ابراہیم علیہ السلام گہری نیند میں گئے تب اللہ نے فرمایا اے ابراہیم تو اپنی دنیا کی سب سے پیاری چیز قربان کرو. بے شک بہت خوب. تب ابراہیم علیہ السلام صبح ہو کر کے بیٹھ کے سوچنے لگے کہ میری سب سے دنیا میں سب سے پیاری چیز تو کیا ہے. تب ان کا دل پکارنے لگا اسماعیل علیہ السلام تمہارے جگر کا ٹکڑا ہے، وہی ہے جو اللہ تم سے چاہتا ہے کہ اسے قربان کرو. پھر ابراہیم علیہ السلام سے بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں اے اسماعیل تجھے میں دعوت کھانے میں لے کے جا رہا ہوں. ایسا دعوت کھانا جہاں آج تک کوئی نہیں گیا ہے، ایسا دعوت کھانا جہاں تک ابھی تک کوئی ایسا آدمی نہیں گیا ہے. ویسے دعوت کھانے میں تجھے لے کے جا رہا ہوں. بولو ہو گیا. چلیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ماشاء اللہ بہت خوب.